بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کو خوشیوں والی، پیار محبت، اتحاد اور اتفاق والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے میں عرض کرتا جاؤں کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ تمام کے لیے خاص دعا کی جائے گی جو ہمیں کمنٹس میں دعا کے لیے اپنا نام لکھتے ہیں۔ میرے ان تمام بھائی اور بہنوں کو اس دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر کوئی بھائی یا بہن نئے ہوں تو وہ آج ہی کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، ان کو بھی آئندہ دعا میں انشاءاللہ شامل کیا جائے گا، اور آپ نے دعا میں آمین کہنا ہے۔ پہلے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی نماز کے متعلق بتائیں گے کہ جس نماز کو نماز کن فیکون کہا جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی اور بہنیں اکثر یہ سوال کرتے ہیں، یہ ذہن میں سوال گردش کرتا رہتا ہے کہ یہ نماز کن فیکون کیا ہے، کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، اور اگر آپ نے یہ نماز زندگی میں ایک بار پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے حالات ہی بدل جائیں گے، کیونکہ کن کا معنی ہے ہو جا، فیکون پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جب انسان کا پورا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور تمام سنن اور فرائض کا لحاظ کرتے ہوئے انسان وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد مصلی پر وہ یہ سوچ کر کھڑا ہوتا ہے کہ اے اللہ، شاید کہ یہ میری آخری ہی نماز ہو، اور جب ایک انسان کو یہ پتہ ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے تو وہ کتنی توجہ اور دھیان سے اور خشوع خضوع اور عاجزی اور انکساری سے پڑھے گا۔ تو آپ ہر نماز ایسے ہی پڑھا کریں، نماز کن فیکون۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور معرفت الہیہ کا نور پیدا کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور رزق میں برکت آتی ہے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تمام نمازیں نماز کن فیکون کہلاتی تھی۔ کئی وجوہات سے جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے مردے زندہ ہو جاتے تھے، جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی چکیاں چل جاتی تھی۔ پیارے دوستو، پورے یقین کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، پورے خشوع خضوع سے جو نماز پڑھی جائے، یہی نماز کن فیکون ہے۔ اور اس کے علاوہ آج آپ کو ایک مجرب اور آزمودہ ایسی نماز یعنی صلاۃ الحاجت کا طریقہ بتا دیتا ہوں، اور اس نماز کے بعد بھی اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ پھر اپنی زندگی پر غور کریں۔ پھر دوستو، بہت ہی بڑی مسٹیک ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں، اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، جاب کا مسئلہ ہے، بیماریاں ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہوتی، مالی تنگیاں ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، اپنے تمام مقاصد کے لیے آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اسے نماز کن فیکون سمجھ لیں، یہ نماز کن فیکون ہے۔ چاہے 2 رکعت نماز پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، بہتر تو یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہن لیں اور عشاء کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ عمومی طور پر جمعے کے دن اکثر لوگ غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو بس آپ جمعے کے دن اسی شرط کے ساتھ کہ نئے کپڑے ہیں، مطلب صاف دھلے ہوئے، اور آپ نے غسل بھی دن میں کیا ہے، آپ جمعے کے دن عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ چاہے ایک ساتھ 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت کر لیں۔ اب دھیان سے طریقہ سماعت فرما لیں، 2 رکعت کا بھی اور ایک ساتھ 4 رکعت کا بھی۔ آپ نے پہلی رکعت میں ثنا اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ آیت سورۃ المومن کی 44 نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر دوسری رکعت میں سورۃ شورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 53، بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب اگر 2 پڑھی ہیں تو ٹھیک ہے، اور تیسری رکعت میں یعنی اگر الگ الگ پڑھ رہے ہیں 2 تو اب سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح اور آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا فتحنا لک فتحا مبینا 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد پارہ نمبر 28 سورۃ صف آیت نمبر 13 بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، یہ چاروں رکعت آپ کو اس طرح پڑھنی ہے جیسے آپ کو بتائی گئی ہیں، اور یہ آیات بھی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں۔ چاروں آیت سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ اس کی تسبیح پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ درود شریف۔ یعنی آپ نے جب یہ 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اس کے بعد استغفر اللہ 100 مرتبہ اور درود پاک 100 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اپنے معاملات کے لیے دعا کریں۔ یہ بہت ہی مجرب نماز کن فیکون ہے۔ اس نماز سے اللہ آپ کے تمام مسائل کو ختم فرمائیں گے اور آپ کے لیے بند راستوں کو کھول دیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں، آپ آمین کہیں۔ اللہ پاک ہماری دعا کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، ہم گناہ گار تیرے بندے ہیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کی ضرورتوں کو پورا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ پریشان ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ تمام کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما، اور بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ کافی دنوں سے ہمیں بہت سارے کمنٹس میں بھائی بہنیں اپنا نام لکھ رہے ہیں دعا کے لیے۔ یا اللہ تو سب کے نام، سب کی جگہ ہیں، سب کے حالات خوب جانتا ہے۔ ہم اگر نام بھول گئے ہوں تو آپ کے تو علم میں ہیں۔ بس اتنا آپ سے کہتے ہیں، جنہوں نے نام لکھے یا لکھنا چاہتے تھے لکھ نہیں سکے یا ارادہ کرتے ہیں دعا کرانے کا، ان تمام بھائیوں اور بہنوں کی نیک حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو رزق حلال عطا فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔